السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نشانات کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا جو اپنے نشانات کے بارے میں آپ نے تعریف فرمایا ہے۔ ایک اصولی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں یہ بڑی واضح طور پر فرمائی کہ اصل مقصد یہ نشانات جو بھی ظاہر ہوئے یا ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں گے آئندہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اسلام کی صداقت کو دنیا پر واضح کرنا چاہتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ نشانات جہاں غیروں کے اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ثبوت ہے کہ آپ ہی وہ جری اللہ ہیں جن کو اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اس وقت میں ابراہیم احمدیہ سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے آپ کے اس بیان کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی روح کا پتہ لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب اہتمام اس لیے کیا گیا ہے کہ جو لوگ فی الحقیقت راہ راست کے خواہاں اور جویاں ہیں ان پر بکمال انکشاف ظاہر ہو جائے کہ تمام برکات اور انوار اسلام میں محدود اور محصور ہیں، اور تا جو اس زمانے کے ملحد ذریت ہے اس پر خدا تعالیٰ کی حجت قاطعہ اتمام کو پہنچے، اور تا ان لوگوں کی فطرتی شیطنت ہر یک منصف پر ظاہر ہو کر جو ظلمت سے دوستی اور نور سے دشمنی رکھ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ سے انکار کر کے اس عالی جناب کی شان کی نسبت پرخبث کلمات منہ پر لاتے ہیں اور اس افضل البشر پر ناحق کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور بباعث غائب درجہ کی کور باطنی کے اور بوجہ نہایت درجہ کی بے ایمانی کے اس بات سے بے خبر ہو رہے ہیں کہ دنیا میں وہی ایک کامل انسان آیا ہے جس کا نور
آفتاب کی طرح ہمیشہ دنیا پر اپنی شعائیں ڈالتا رہا ہے اور ہمیشہ ڈالتا رہے گا، اور تا ان تحریرات حقہ سے اسلام کی شان و شوکت خود مخالفوں کے اقرار سے ظاہر ہو جائے، اور تا جو شخص سچی طلب رکھتا ہو اس کے لیے ثبوت کا رستہ کھل جائے، اور جو اپنے میں کچھ دماغ رکھتا ہو اس کی دماغ شکنی ہو جائے، اور نیز ان کشوف اور الہامات کے لکھنے کا یہ بھی ایک باعث ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الہامات ہیں کہ تا اس سے مومنوں کی قوت ایمانی بڑھے اور ان کے دلوں کو تثبت اور تسلی حاصل ہو، اور وہ اس حقیقت حقہ کو یقین کامل سمجھ لیں کہ صراط مستقیم فقط دین اسلام ہے، اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک باعث انکشوف اور الہامات کی تحریر پر اور پھر غیر مذہب والوں کی شہادتوں سے اس کے ثابت کرنے پر یہ بھی ہے کہ تا ہمیشہ کے لیے ایک قوی حجت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے، اور جو سفلا اور ناخدا ترس اور سیاہ دل آدمی ناحق کا مقابلہ اور مکابرہ مسلمانوں سے کرتے ہیں، اپنی برابری یا بٹائی جتاتے ہیں، ان کا مغلوب اور لاجواب ہونا ہمیشہ لوگوں پر ثابت اور آشکار ہوتا رہے۔ جو ضلالت اور گمراہی کی ایک زہرناک ہوا آج کل چل رہی ہے، اس کی زہر سے زمانہ حال کے طالب حق اور نیز آئندہ نسلیں محفوظ رہیں۔ زمانہ حال کے طالب حق اور نیز آئندہ نسلیں محفوظ رہیں، کیونکہ ان الہامات میں ایسی بہت سی باتیں آئیں گی جن کا ظہور آئندہ زمانوں پر موقوف ہے۔ بس جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور ایک نئی دنیا نقاب پہ پوشیدگی سے اپنا چہرہ دکھائے گی، اور ان باتوں کی صداقت کو جو اس کتاب میں درج ہے بچشم خود دیکھے گی، تو ان کی تقویت ایمان کے لیے یہ پیشن گوئیاں بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ یہ براہین احمدیہ کا حوالہ ہے، پہلی 4 جلدوں کا میں سے جو ہے، اور اس زمانے میں الہامات کا اور پیشگوئیوں کا ذکر فرمایا آپ نے، صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ فرمایا کہ آئندہ کی نسلیں اس سے محفوظ رہیں گی اگر اس کو یاد رکھیں، اور بہت ساری آئندہ پیشگوئیاں جو کی گئی ہیں آئندہ زمانوں پر میں ظاہر ہوں گی۔ بس، اور یہ سب کچھ آپ کے پیشگوئیاں جو کی اپنے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ دنیا کو بتانے کے لیے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو اس روح کی تلاش نہیں کرتے اور اعتراض کر دیتے ہیں کہ اس بات پر کہ الہام کس قسم کے ہو رہے ہیں آپ کو، اردو، انگریزی اور عربی سارے ملا کے ہو رہے ہیں۔ اب یہ خدا کو پابند تو نہیں کیا جا سکتا، خدا تعالیٰ کی مرضی ہے، جس مرضی زبان میں اور ایک ہی وقت میں ایک ہی مضمون کو 2، 3، 4 زبانوں میں بیان کروا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو الہام ہوئے ان کے پورا ہونے کے گواہ غیر بھی ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ان پر ظاہر ہوئی۔ روحانی آنکھ رکھنے والوں کے لیے تو براہین احمدیہ آج بھی ایک نشان ہے۔ اس میں بیان کردہ مضامین اور نشانات ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ان باتوں کی صداقت آئندہ نسلیں دیکھیں گی، یقیناً یہ دیکھ کر ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ کتاب
اور آپ علیہ السلام کی دوسری کتابیں ہدایت کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ ایک نشان ہے، لیکن جن کے دل اندھے ہیں ان کو آپ کے علوم و معرفت اور نشانات کا کچھ پتہ نہیں لگتا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر جس طرح آپ نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے آپ کشتی نور میں فرماتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جو خدا نے مجھے بتلائی ہیں اور پھر اپنے وقت پر پوری ہوئیں وہ 10,000 سے کم نہیں، مگر کتاب نزول المسیح میں جو چھپ رہی ہے نمونے کے طور پر صرف 150 ان میں سے مع ثبوت اور گواہوں کے لکھی گئی ہیں، اور کوئی ایسی پیش گوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی یا اس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ پورا نہیں ہو چکا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مر بھی جائے تو ایسی کوئی پیش گوئی جو میرے منہ سے نکلی ہو اس کو نہیں ملے گی جس کی نسبت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی، مگر بے شرمی سے یا بے خبری سے جو چاہے کہے۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہزارہا میری ایسی کھلی کھلی پیش گوئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہو گئیں، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں۔ ان کی نظیر اگر گزشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور جگہ اس کی مثل نہیں ملے گی۔ اگر میرے مخالف اس طریق سے فیصلہ کرتے تو کبھی سے ان کی آنکھیں کھل جاتی اور میں ان کو ایک کثیر انعام دینے کو تیار تھا اگر وہ دنیا میں کوئی نظیر ان پیش گوئیوں کی پیش کر سکتے۔ محض شرارت سے یا حماقت سے یہ کہنا کہ فلاں پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، ہم بجوز اس کے کیا کہیں کہ ایسے اقوال کو خباثت اور بدظنی کی طرف منسوب کریں۔ اگر کسی مجمع میں اسی تحقیق کے لیے گفتگو کرتے تو ان کو اپنے قول سے رجوع کرنا پڑتا یا بے حیا کہلانا پڑتا۔ ہزارہا پیش گوئیوں کا ہو بہو پورا ہو جانا اور ان کے پورا ہونے پر ہزارہا گواہ زندہ پائے جانا یہ کچھ تھوڑی سی بات نہیں ہے، گویا خدا عز و جل کو دکھلا دینا ہے۔ کیا کسی زمانے میں باستثناء زمانہ نبوی کے کبھی کسی نے مشاہدہ کیا کہ ہزارہا پیش گوئیاں بیان کی گئیں اور وہ سب کی سب روز روشن کی طرح پوری ہو گئیں اور ہزارہا لوگوں نے ان کو پورا ہونے پر گواہی دی؟ میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس زمانے میں جس طرح خدا تعالیٰ قریب ہو کر ظاہر ہو رہا ہے اور صدہا امور غیب اپنے بندے پر کھول رہا ہے، اس زمانے کی گزشتہ زمانوں میں بہت ہی کم مثال ملے گی۔ نزول المسیح کا جن پیش گوئیوں کے بارے میں ذکر فرمایا آپ نے، اس میں سے 3-4 میں نے رکھی ہیں نمونے کے طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا احمد و فادت الرحمت و اللہ شفتیک، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 517، ترجمہ یہ ہے کہ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری کی جائے گی، بلاغت اور فصاحت اور حقائق اور معرفت تجھے عطا کیے جائیں گے۔ سو ظاہر ہے کہ میری کلام نے وہ معجزہ دکھلایا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس الہام کے بعد 20 سے زیادہ کتابیں اور رسائل میں نے عربی بلیغ فصیح میں شائع کیں، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ خدا نے ان سے زبان اور دل دونوں چھین لیے اور مجھے دے دیے۔ پھر آپ ایک اور پیش گوئی کا ذکر میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا أَنَّ لَكَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً لَا يُصَدِّقُ السَّفِيهُ إِلَّا سَيْفَةَ الْهَلَاكِ عُدُوٌّ لِّي وَعُدُوٌّ لَكَ قُلْ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 518 519، اور ترجمہ اس کا یہ اور کہتے ہیں کہ یہ مقام تجھے کہاں سے ملا؟ یہ تو ایک فریب ہے، ہم تیرے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ لوگ تو بجز موت کے نشان کے کبھی مانیں گے نہیں۔ ان کو کہہ دے کہ مری یعنی طاعون بھی چلی آتی ہے، سو تم مجھ سے جلدی مت کرو۔ فرمایا کہ یہ پیش گوئی 20 برس پہلے طاعون کے کی گئی تھی۔ طاعون جو آیا تھا اس سے 20 برس پہلے کی گئی، اور کئی سال تک وہ طاعون چلا اور لاکھوں آدمی مرے۔
پھر آپ فرماتے ہیں ایک پیشگوئی کے بارے میں، اصحاب الصفت وما ادراک ما اصحاب الصفہ ترا اعینہم تفیض من الدم یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ عملو، دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 242، ترجمہ یہ ہے، صفہ کے دوست اور تو کیا جانتا ہے کیا ہیں صفہ کے دوست؟ تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ ان سے آنسو جاری ہیں، تیرے پر وہ درود بھیجیں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا جو کہتا تھا کہ اپنے ایمان کو درست کرو اور قوی کرو، اور وہ خدا کی طرف بلاتا تھا اور شرک سے دور کرتا تھا، اور وہ ایک چراغ تھا زمین پر روشنی پھیلانے والا۔ لکھ لو، یہ پیشگوئی جس زمانے میں ابراہیم احمدیہ میں شائع کی گئی اس وقت نہ کوئی صفہ تھا نہ اصحاب الصفہ۔ پھر بعد اس کے یہ ابراہیم احمدیہ جو ہے 1882 کی شروع کی کتابیں الہامات ہیں یہ، پھر بعد اس کے جو مخلصین قادیان میں ہجرت کر کے آئے ان کے لیے صوفے اور مہمان خانے تیار کیے گئے۔ دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئی ہے کہ اس زمانے میں یہ باتیں بتلائی گئیں جبکہ کسی کو اس طرف خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ قادیان میں ایسے مخلص جمع ہوں گے اور ان کے لیے صفے تیار کیے جائیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 240، ترجمہ، مخالف لوگ ارادہ کریں گے کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی بہت سے مکر کام میں لاویں گے مگر خدا اپنے نور کو کمال تک پہنچائے گا، اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ یہ اس زمانے کی پیشگوئی ہے کہ جب کہ اس سلسلے کے مقابل پر مخالفوں کو کچھ جوش اور اشتعال نہ تھا، یعنی مخالفت ہی کوئی نہیں، تو اور پیشگوئی یہ ہو رہی ہے کہ مخالف جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس پیشگوئی سے 10 برس بعد وہ جوش دکھلایا گیا کہ انتہا تک پہنچ گیا، یعنی تکفیر نامہ لکھا گیا، قتل کے فتوے لکھے گئے اور صدہا کتابیں اور رسالے چھاپ دیے گئے، اور قریباً تمام مولوی مخالف ہو گئے، اور کوئی ذلیل سے ذلیل منصوبہ نہ چھوڑا جو میرے تباہ کرنے کے لیے نہ کیا گیا، مگر نتیجہ برعکس ہوا اور یہ سلسلہ فوق العادت ترقی کر گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں علم یاسم کا ناسو فیاسم کا اللہ من عندہ یاسم کا اللہ من عندہ ہی و علم یاسم کا ناس۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ، ترجمہ، اگرچہ لوگ تجھے نہ بچاویں یعنی تباہ کرنے میں کوشش کریں مگر خدا اپنے پاس سے اسباب پیدا کر کے تجھے بچائے گا، خدا تجھے ضرور بچا لے گا اگرچہ لوگ بچانا نہ چاہیں۔ اب دیکھو کہ یہ کس قوت اور شان کی پیشگوئی ہے، اور بچانے کے لیے مقرر وعدہ کیا گیا ہے، اور اس میں صاف وعدہ کیا گیا ہے کہ لوگ تیرے تباہ اور ہلاک کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور طرح طرح کے منصوبے تراشیں گے، مگر خدا تیرے ساتھ ہوگا اور وہ ان منصوبوں کو توڑ دے گا اور تجھے بچا لے گا۔ اب سوچنا کہ کون سا منصوبہ ہے جو نہیں کیا گیا، بلکہ میرے تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے طرح طرح کے مکر کیے گئے، چنانچہ خون کے مقدمے بنائے گئے، بے آبرو کرنے کے لیے بہت جوڑ توڑ عمل میں لائے گئے، اور ٹیکس لگانے کے لیے منصوبے کیے گئے، کفر کے فتوے لکھے گئے، قتل کے فتوے لکھے گئے، لیکن خدا نے سب کو نامراد رکھا، وہ اپنے کسی فریب میں کامیاب نہ ہوئے۔ بس اس قدر زور کا طوفان جو بعد میں آیا، مدت دراز پہلے خدا نے اس کی خبر دے دی تھی۔ خدا سے ڈرو اور سچ بولو کہ کیا علم غیب اور تائید الہی ہے یا نہیں، اور اگر کہو کہ عصمت کا وعدہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، مگر انہوں نے جھوٹے مقدمات کر کے عدالت میں جانے کی تکلیف دی، بہت سی گالیاں دیں، مقدمات کے خرچ سے نقصان کرایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت سے مراد یہ ہے کہ بڑی آفتوں سے جو دشمنوں کا اصل مقصود تھا بچایا جاوے۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عصمت کا وعدہ کیا گیا تھا،
حالانکہ احد کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخم پہنچے تھے اور یہ حادثہ وعدہ عصمت کے بعد ظہور میں آیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا تھا، اس کففتو بنی اسرائیل انکا، یعنی یاد کرو وہ زمانہ کہ جب بنی اسرائیل کو جو قتل کا ارادہ رکھتے تھے میں نے تجھ سے روک دیا۔ حالانکہ تواتر قومی سے یہ ثابت ہے کہ حضرت مسیح کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا تھا اور صلیب پر کھینچ دیا تھا، لیکن خدا نے آخر جان بچا دی۔ بس یہی معنی اس کففتوں کے ہیں، جیسا کہ واللہ یعصمک کا من الناس کے ہیں۔ بس یہ تین چار میں نے نمونے رکھے تھے۔ اسی طرح آپ کی کتب جو ہیں وہ بھی ایک نشان ہے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے، اور ہمیشہ میری تحریر وہ عربی ہو یا اردو یا فارسی، دو حصے پر منقسم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ اور معانی کا میرے سامنے آتا جاتا ہے اور میں اس کو لکھتا جاتا ہوں، اور گو اس تحریر میں مجھے کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، مگر دراصل وہ سلسلہ میری دماغی طاقت سے کچھ زیادہ نہیں ہوتا، یعنی الفاظ اور معانی ایسی ہوتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ایک خاص رنگ میں تائید نہ ہوتی تب بھی اس کے فضل کے ساتھ ممکن تھا کہ اس کی معمولی تائید کی برکت سے جو لازمہ فطرت خاص انسانی ہے کسی قدر مشقت اٹھا کر اور بہت سا وقت لے کر ان مضامین کو میں لکھ سکتا، واللہ عالم۔ دوسرا حصہ میری تحریر کا محض خارق عادت کے طور پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں مثلاً ایک عربی عبارت لکھتا ہوں اور سلسلہ عبارت میں بعض ایسے الفاظ کی حاجت پڑتی ہے کہ وہ مجھے معلوم نہیں ہیں، تب ان کی نسبت خدا تعالیٰ کی وہی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ لفظ وہی یہ مطلب کی طرح روح القدس میرے دل میں ڈالتا ہے اور زبان پر جاری کرتا ہے، اور اس وقت میں اپنے حص سے غائب ہوتا ہوں۔ مثلا عربی عمارت کے سلسلہ تحریر میں مجھے ایک لفظ کی ضرورت پڑی جو ٹھیک بسیاری عیال کا ترجمہ ہے، اور وہ مجھے معلوم نہیں، اور سلسلہ عبارت اس کا محتاج ہے، تو فی الفور دل میں وہی یہ مطلوب کی طرح لفظ زفف ڈالا گیا جس کے معنی ہیں بسیاری عیال، یا مثلا سلسلہ تحریر میں مجھے ایسے لفظ کی ضرورت ہوئی جس کے معنی ہے غم و غصہ سے چپ ہو جانا، اور مجھے وہ لفظ معلوم نہیں، تو فی الفور دل پر وہی ہوئی کہ وجوم، ایسے ہی عربی فقرات کا حال ہے، وجوم ایسا ہی عربی فقرات کا حال ہے۔ عربی تحریروں کے وقت میں صدہا بنے ہوئے فقرات وہی یہ مطلوب کی طرح دل پر وارد ہوتے ہیں، اور یا یہ کہ کوئی فرشتہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے وہ فقرات دکھا دیتا ہے، اور بعض فقرات آیات قرآنی ہوتے ہیں یا ان کے مشابہ کچھ تھوڑے تصرف سے، اور بعض اوقات کچھ مدت کے بعد پتہ لگتا ہے کہ فلاں عربی فقرہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے برنگ وہی یہ مطلوب القاء ہوا تھا وہ فلاں کتاب میں موجود ہے۔ چونکہ ہر ایک چیز کا خدا مالک ہے، اس لیے وہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے کہ کوئی عمدہ فقرہ کسی کتاب کا یا کوئی عمدہ شعر کسی دیوان کا بطور وحی میرے دل پر نازل کرے۔ یہ تو زبان عربی کے متعلق بیان ہے، مگر اس سے زیادہ تر تعجب کی یہ بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں، جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ، جیسا کہ براہین احمدیہ میں کچھ نمونہ ان کا لکھا گیا ہے۔ اور مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہی عادت اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ نشانوں کی قسم میں سے ایک نشان ہے جو مجھے دیا گیا ہے، جو مختلف پیرایوں میں امور غیبیہ پر میرے پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں،
اور میرے خدا کو اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کہ کوئی کلمہ جو میرے پر بطور وحی القا ہوا وہ کسی عربی یا انگریزی یا سنسکرت کی کتاب میں درج ہو، کیونکہ میرے لیے وہ غیب محض ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت سے توریت کے قصے بیان کر کے ان کو علم غیب میں داخل کیا ہے، کیونکہ وہ قصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تھا، گو یہودیوں کے لیے وہ غیب نہ تھا۔ بس یہی راز ہے جس کی وجہ سے میں ایک دنیا کو معجزہ عربی بلیغ کی تفسیر نویسی میں بالمقابل بلاتا ہوں، ورنہ انسان کیا چیز ہے اور ابن آدم کیا حقیقت کہ غرور اور تکبر کی راہ سے ایک دنیا کو اپنے مقابل پر بلاوے۔ اب اس کی مثالیں آپ کے عربی کتب نے عربوں پر جو اثر کیا، اس کی چند مثالیں اس زمانے میں بھی ہیں جو پیش کرتا ہوں۔ چند نہیں بلکہ بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں تو آپ کی عربی کے مقابلے پہ کوئی نہیں آیا، لیکن آج بھی جو اظہار ہے عربوں کا وہ کس طرح ہے۔ ہماری ایک خاتون ہے فلسطین کی، وہ کہتی ہیں کہ مروجہ طرز فکر کے زیر اثر میرا بڑا پکا ایمان تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے اور امت کو دیگر اقوام کی غلامی سے تلوار کے زور پر آزاد کروائیں گے، نیز تلوار کے زور سے ہی جبراً لوگوں کو اسلام میں داخل کریں گے، لہذا مجھے بڑی شدت کے ساتھ اس دن کا انتظار تھا۔ پھر جماعت سے میرا تعارف ہوا، میرے دیور کے ذریعے یہ تعارف ہوا جو نہ صرف جماعت کے بارے میں میرے ساتھ اکثر بات چیت کرتے تھے بلکہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتب اور لٹریچر بھی بھیجتے رہتے تھے۔ ان کتب میں مجھے بے مثل اور انمول موتی ملے، ایسے معارف کا مطالعہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ ایسی بلاغت اور اعجاز سے بھرپور عربی کلام جس میں علم و معرفت کے ہیرے رکھ دیے گئے ہوں میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ایسے جواہر پاروں کے مطالعے سے ہی قاری کا خدا سے تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور مکمل اطمینان ہونے کے بعد میں نے بیعت کر لی۔ پھر حجاز صاحب ہیں الجزائر سے، کہتے ہیں کہ مسخ شدہ اسلامی تعلیم اور قرآن کریم کی غلط تفاسیر سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ علماء کی تشریحات سن کر سوچتا تھا کہ کیا یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اردن کے ایک احمدی دوست کے ذریعے احمدیت اور بانی سلسلہ کی تحریرات سے آگاہی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر پڑھنے سے قبل نوافل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا سینہ کھلتا گیا اور اس کلام کی ہیبت سے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ الہی وحی ہے۔ پھر فراز صاحب ہیں ابو ظبی سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس قدر کتابیں مجھے مہیا ہو سکیں ان کے مطالعہ سے، نیز MTA کے پروگرام الحوار المباشر کی باقاعدگی سے دیکھنے سے مجھے جماعتی عقائد پر اطلاع ہوئی۔ شروع میں تو جہالت اور گزشتہ خیالات کی وجہ سے میں نے فوری منفی رد عمل ظاہر کیا، لیکن جب قرآنی آیات و احادیث اور خدائی سنت کا بغور مطالعہ کیا تو میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ اب میرے سامنے دو راستے ہو گئے، یا تو میں مسلسل حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمان سے نزول کا انتظار کیے جاؤں اور اس سے قبل دجال کا انتظار جس کی بعض ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کو زیبا ہیں، جیسے احیاء موتا وغیرہ، اور پھر جن بھوتوں کے قصے اور قرآن کریم میں ناسخ و منسوخ کے عقیدے سے چمٹا رہوں، یا پھر حضرت احمد علیہ السلام کو مسیح موعود اور امام مہدی مان لوں جنہوں نے اسلام کو خرافات سے پاک فرمایا ہے اور اسلام کے حسین چہرے کو نکھار کر پیش فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں خیر بہرحال میں نے خدا تعالیٰ سے مدد چاہی اور بہت دعا کی کہ وہ میری رہنمائی فرمائے اور حق اور اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ چنانچہ میں نے جماعت احمدیہ اور حضرت احمد علیہ السلام کی طرف ایک دلی میلان محسوس کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار سنے تو میرا جسم کانپنے لگا اور آنکھوں میں آنسو مڑ آئے، اور میں نے زور سے کہا کہ ایسے شعر کوئی مفتری نہیں کہہ سکتا۔ ایک مفتری کے سینے میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ایک اجمی کا اتنا قوی اور فصیح و بلیغ عربی زبان کا استعمال کرنا بغیر خدائی تائید کے ناممکن ہے۔ پھر عباس صاحب ہیں، اٹلی میں رہتے ہیں عرب، کہتے ہیں کہ میں باوجود مولویوں کی حرزہ سرائی کے MTA العربیہ کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک دن میں نے الحوار دیکھ رہا تھا کہ اس میں وقفے کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ عربی قصیدہ آ گیا، علمی من الرحمن ذل آلائی باللہ حضت الفضل لا بدھائی، کہ میں یہ قصیدہ سننے کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو بھی دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک بے اختیاری کے عالم میں میرے منہ سے بلند آواز میں یہ کلمات نکلے کہ خدا کی قسم یہ بات کوئی جھوٹا ہرگز نہیں کہہ سکتا، یہ شخص لازمی خدا کا فرستادہ ہے، ایسا کلام خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر خالد صاحب ہیں ایک مراکش کے، وہ کہتے ہیں احمدیہ سے تعارف کے بعد مجھے اس بات سے کسی قدر حیرت بھی ہوئی کہ امام مہدی آ کر چلا بھی گیا اور ہم اب ان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ سوچ کر میں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کی اور جماعت کی عربی ویب سائٹ پر موجود کتب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ اسلامی اصول کی فلسفی کا عربی ترجمہ تھا، جسے میں نے کئی مرتبہ پڑھا۔ اس کتاب میں عدل و احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کا مضمون پڑھ کر میری روح بھی وجد کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے تبلیغ پڑھی اور دیگر کتب کا مطالعہ کیا۔ ان کتب نے روحانی دقائق اور دینی معارف کے ایسے دریا بہائے کہ اکثر میری زبان پر یہ فکرہ آتا تھا کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے۔ ایک صاحب ہیں ہمارے حمادہ صاحب، ان کے بارے میں تھانی طاہر صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مریم بننے اور پھر اس مریم میں نفخ روح کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس پر ان سے رابطہ کیا گیا اور کچھ مضامین اور حضور علیہ السلام کے اقتباسات بھجوائے گئے، جن سے وہ بہت متاثر ہوئے اور حقیقت پا گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی کتاب التبلیغ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے حیرت آمیز خوشی ہوئی کہ اس زمانے میں بھی انبیاء کا پر نور کلام مجھے پڑھنے کو ملا۔ اپنے سابقہ شکوک و شبہات پر افسوس بھی ہوا۔ یمن کے ایک صاحب ہیں طامی صاحب، کہتے ہیں کہ ایک صحافی اور ایک محقق ہونے کے ناطے حقیقت حال جاننے کا مجھے شوق تھا، لہٰذا جماعت کے مخالفین کی کتب بھی پڑھیں۔ ان میں ناروا الزام تراشی کے بعد نوبت تکفیر تک پہنچتی نظر آئی۔ مزید تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ ان میں وہی پرانے غلط الزامات کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی دانی وغیرہ جیسے معجزات تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی دانی وغیرہ جیسے معجزات تھے۔ یہ بھی الہی معجزہ تھا کہ امام مہدی کو فارسی الاصل پیدا کیا۔ ضروری نہیں کہ عربوں میں ہی مہدی آتا، کیونکہ ہدایت اور نبوت صرف عربوں پر ہی منحصر نہیں، دوسری دنیا کا کیا قصور ہے؟ اسلام کے آخری زمانے میں غریب ہو جانے کا میرے نزدیک ایک یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی نشت ثانیہ غیر عرب ملک سے شروع ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ نے اسلام کا صحیح تصور دوبارہ پیش کیا ہے، جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا یا بگاڑ دیا تھا۔ اسلام امن اور سلامتی کا نام ہے، لیکن مسلمان آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ کوئی خونی مہدی کا انتظار کر رہا ہے تو کوئی مہدی کے غار سے نکلنے کا منتظر ہے، لیکن ایک جماعت احمدیہ ہے جو حقیقی مہدی کو مان کر اس کی پیروی کر رہی ہے۔ پھر ایران کے ایک صاحب ہیں بیات صاحب، کہتے ہیں میری پیدائش اور پرورش شیعہ خاندان میں ہوئی، جہاں شروع سے ہی دینی رجحان تھا۔ مختلف ٹی وی پروگرامز اور کتب کا مطالعہ میں نے کیا، لیکن جس طرح سے اسلام کو پیش کیا جا رہا تھا اس سے تسلی نہ ہوتی تھی، اور خیال کرتا تھا کہ جس طریق سے اسلام پیش کیا جا رہا ہے ضرور اس میں کوئی کمی یا کمزوری ہے، کیونکہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ کثرت سے لوگ اس دین میں داخل ہوں گے، لیکن آج کل لوگوں کی اکثریت تو اسلام کی حقیقت سے خالی ہے۔
اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ رائج الوقت مفاہیم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ایک روز میرے ایک دوست نے اپنے گھر بلایا اور ایم ٹی اے سے تعارف کروایا۔ اس کے بعد میں نے پروگرام حوار مباشر اور بعض دیگر پروگرام دیکھے جن میں آپ کی تفسیر القرآن اور مختلف مسائل پر گہری علمی اور حکیمانہ گفتگو سے بہت متاثر ہوا۔ پہلی بار کسی چینل پر اسلام کے بارے میں علمی طریق سے گفتگو اور رابطہ کرنے والوں کے سوالوں کے قوی دلائل پر مبنی جوابات سنے۔ تو کہتے ہیں نیز عجیب بات یہ تھی کہ یہ علماء جو غیر جماعت علماء ہیں، شیعوں کو تو مناظرے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے مقابلے پر صرف تکفیر بازی اور گالی گلوچ پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جماعت احمدیہ کے قوی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ احمدی لوگوں کو قید اور قتل کیا جاتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ جماعت کے مخالفین کے پاس سوائے اسلام کو بدنام کرنے والے ان کاموں کے اور کچھ نہیں۔ جب بھی میں ایم ٹی اے دیکھتا ہوں میرا ایمان مضبوط تر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی قسم کے نسخ نہ ہونے کے بارے میں آپ کا عقیدہ معلوم کر کے آپ کی اسلام کے ساتھ محبت کا یقین ہو گیا۔ جب یہ سنا کہ مسیح موعود نے اسلام کی دوسرے مذاہب پر فوقیت ثابت کرنے کے لیے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں کتاب براہین احمدیہ لکھی ہے تو مجھے اس کی تبلیغ کے بارے میں آپ کی لگن کا یقین ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود اور پھر خلفاء کی کتب پڑھ کر یقین ہو گیا کہ یہ لوگ معمولی آدمی نہیں بلکہ یہ اسلام کے سرگروہ ہیں اور ان کے افکار کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی عربی زبان کی مہارت اور عرب و عجم کو عربی میں مقابلہ کا چیلنج دینا مخالفین کے لیے گولڈن چانس مہیا کرتا تھا کہ اپنی فوقیت ثابت کر سکیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ان سب دلائل نے میرے لیے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ چھوڑا۔ اب جماعت کی حقیقت پر آگاہ ہونے کے بعد اس کی تبلیغ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، میں چند ایک پیش کروں گا، پیش کیے ہیں۔ پھر نشانات کے ضمن میں ہی ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ پر صدہا نشان ظاہر ہوئے۔ کیا زمین پر کوئی ایسا انسان زندہ ہے کہ جو نشان نمائی میں میرا مقابلہ کر کے مجھ پر غالب آ سکے؟ مجھے اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اب تک 2 لاکھ سے زیادہ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر ہو چکے ہیں، اور شاید 10,000 کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے میری تصدیق کی۔ اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے جن کا 3-3 4-4 لاکھ مرید تھا، ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ یہ انسان خدا کی طرف سے ہے، اور بعض ان میں سے ایسے تھے کہ میرے ظہور سے 30 برس پہلے دنیا سے گزر چکے تھے، جیسا کہ ایک بزرگ گلاب شاہ نام ضلع لدھیانہ میں تھا، جس نے میاں کریم بخش مرحوم ساکن جمال پور کو خبر دی تھی کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا اور وہ لدھیانہ میں آئے گا۔ میاں کریم بخش ایک صالح معاہد اور بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے لدھیانہ میں ملاقات کی اور یہ تمام پیشگوئی مجھے سنائی۔ اس لیے مولویوں نے اس کو بہت تکلیف دی، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ اس نے مجھے کہا کہ گلاب شاہ مجھے کہتا تھا کہ عیسیٰ بن مریم زندہ نہیں، وہ مر گیا ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ اس امت کے لیے مرزا غلام احمد عیسیٰ ہے، جس کو خدا کی قدرت اور مصلحت نے پہلے عیسیٰ سے مشابہ بنایا ہے، اور آسمان پر اس کا نام عیسیٰ رکھا ہے، اور فرمایا کہ اے کریم بخش، جب وہ عیسیٰ ظاہر ہوگا تو تو دیکھے گا کہ مولوی لوگ کس قدر اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ سخت مخالفت کریں گے لیکن نامراد رہیں گے۔ وہ اس لیے دنیا میں ظاہر ہوگا کہ تا وہ جھوٹے حاشیے جو قرآن پر چڑھائے گئے ہیں ان کو دور کرے اور قرآن کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاوے۔ اس پیش گوئی میں اس بزرگ نے صاف طور پر اشارہ کیا تھا کہ تو اس قدر عمر پائے گا کہ عیسیٰ کو دیکھ لے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بعض جو بیعت کرنے والے تھے ان کے کچھ واقعات بھی اور بعد کے واقعات بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کی تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور بہت بیمار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبرگیری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آپ کے کندھے پر سہارا دے کر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دینا شروع کر دیا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا، اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہو گیا، جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ چنانچہ اس خواب کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح عبدالستار صاحب ولد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا، زندہ کا آتا ہے، کیونکہ اب مسیح زندہ کے بارے میں سنتے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھا دیں۔ میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے 8-10 ماہ کے بعد یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص بہت لائق، بہت لائق، بہت لائق، 3 دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا۔ مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعویٰ میں راست باز ہیں۔ ہمیں حیات و اموات کے مسئلے کی ضرورت نہیں، ایمان لے آئے اور بیعت میں داخل ہوئے۔ پھر سردار کرم داد صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا، وہ اس طرح کہ ایک سڑک ہے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں۔ بندہ سامنے سے آ رہا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کے اشارے سے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ جب میں نے 1902 میں بمقام قادیان دارالعلومان میں جبکہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی بیعت کی، تو اسی حلیے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پایا۔ اس زمانے میں پھر نظارہ ہم دیکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا۔ محمد بن احمد صاحب جرمنی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عرصے سے میں یہ لکھنا کا سوچ رہا تھا، لیکن بار بار لکھنے میں تردد پیدا ہوا، کیونکہ جب تک میں ایک خاص روحانی کیفیت میں نہ ہوں، خدا تعالیٰ کی رضا کو محسوس نہ کر رہا ہوں، لکھنے نہیں بیٹھتا۔ کہتے ہیں اس وقت جرمنی میں انجینئرنگ پڑھ رہا تھا جب میں بچپن اور جوانی اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں گزاری، جہاں احمدیت کا نام تک نہ سنا تھا۔ 2004 یا 2005 میں خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت ہم ایک خوبصورت مینار میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو اپنے جوبن پر اور ہمارے بالکل قریب تھا۔ چاند کی روشنی ہمارے چاروں طرف دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے درمیان میں ایک مینار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتا رہے تھے جسے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے تھے کہ جس کا بیان ناممکن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور کے چہرے سے اہل دنیا کے لیے ہموم و غموم کا بوجھ ہویدا تھا۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے میں زمین سے بلند ہوں۔ اس کے بعد کئی روز تک لوگوں سے میرا سلام کلام بہت کم رہا۔ مجھے اس خواب کی کچھ سمجھ نہ آئی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے بعد میں اس بارے میں بتایا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب والد صاحب نے بتایا کہ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1989 میں میری ولادت کی بشارت دی تھی، 1979 میں 79 میں، اور فرمایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے 2007 میں بتائی۔ اس وقت تک میں احمدیت کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔
پھر سیریا میں ایک بار میرے چھوٹے بھائی نے جماعت کی ویب سائٹ کے بارے میں بتایا، جہاں میں نے جماعت کے عقائد اور تفسیر کا مطالعہ کیا۔ یہ کم و بیش وہی عقائد تھے جن کا ہم بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، مثلا یہ کہ دجال سے مراد عصر حاضر کا مغربی ممالک کا صنعتی انقلاب اور مادی کشش نیز عیسائیت کا پرچار کرنے والی قوتیں ہیں۔ پھر لکھتے ہیں مجھے کہ یقین کریں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھتے وقت حقائق و معرف اور حضور کی روز روشن کی طرح واضح صداقت کو پڑھ کر رویا کرتا تھا۔ ہر لفظ میری روح میں اتر جاتا تھا۔ یہ متاع ایمان ایسی دولت ہے جس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ جماعت کے عقائد کا دوسروں پر غلبہ بھی واضح تھا۔ یقیناً جو جماعت اسلام کے صحیح عقائد پیش کرتی ہے، مثلا قرآن کریم کا ناسخ و منسوخ سے پاک ہونا، اس کی عقلی اور منطقی تفسیر، عصمت انبیاء، ختم نبوت کی تشریح، اسراء و معراج کی حقیقت، وہ صرف مسیح موعود کی جماعت ہی ہو سکتی ہے۔ وہ آج اسے جزوی غلبہ حاصل ہے، لیکن مستقبل قریب میں اسے کامل غلبہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دمشق کے دوست ہیں رضوان صاحب، کہتے ہیں کہ میں دمشق یونیورسٹی سے میتھمیٹکس اور آئی ٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کمپیوٹر کی مرمت کا کام شروع کیا، اور اس کے ساتھ دمشق کی بعض مساجد میں نوجوانوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ دینی علوم میں نے کسی ادارے میں نہیں حاصل کیے، بلکہ ذاتی کوشش اور مطالعہ سے اخذ کیے۔ ایک واقعہ کے بعد میں معرفت الہی کے حصول کی کوشش میں لگ گیا، تو اس کے بعد جو پہلا رویا دیکھا اس میں میرے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن کریم ہی علوم و معارف کا خزانہ ہے، اور اپنی زندگی کی تمام مشکلات کا حل اس میں تلاش کرو۔ میں نے جب قرآن کریم پر غور کیا تو اس کے فیوز و علوم سے میرا دامن بھر گیا۔ ایک رات میں نماز میں قول خدا الذین ضل سعیہم فی الحیات دنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا سے بہت ڈرا، اور خدا تعالیٰ سے ہی سیدھی راستے کی ہدایت چاہیے۔ اس وقت دو نوجوانوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور قادیانیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے قادیانیت کے کافر ہونے کے بارے میں ایک کتاب لی اور انہیں سنانے لگا۔ اچانک مجھے ایک عجیب احساس ہوا اور میں نے کتاب بند کر دی اور کہا مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑی غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ میں ایسی جماعت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بات کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، بلکہ میں سنی سنائی باتیں کر رہا ہوں۔ پھر میرا تعارف ایک احمدی مکرم بدر صاحب سے ہوا، جنہوں نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی دی۔ میں نے یہ کتاب اس وقت تک نہ رکھی جب تک مکمل نہ پڑھ لی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کے انگ انگ میں اسلام سمایا ہوا ہے۔ یہ سنا سنایا اسلام نقل نہیں کر رہا، بلکہ اس نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ یہ ضرور کوئی خدا کا مقرب انسان ہے۔ اس کتاب میں جس موضوع نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ وہی الہی اور اس کا غیر منقطع ہونا ہے، کیونکہ کوئی 6 ماہ قبل میں نے ایک رویا دیکھا تھا کہ جیسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور خدا تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے آتیتک در الواقع، یعنی میں نے تجھے محفوظ رکھنے والی زرہ عطا کی ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور خدا تعالیٰ سے شرم کے سبب میں نے انہیں نہیں پوچھا، بلکہ عرض کیا کہ سمن و طاعت۔ اس پر ایک فرشتہ نظر آیا جو جنگجو لگتا تھا اور اس نے اسلحہ وغیرہ تیب تن کیا ہوا تھا۔ اس فرشتے نے مجھے کہا کہ اپنے دوست باسط سے کہو کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس کے بعد میں نے حضور علیہ السلام کی تمام عربی کتب پڑھ لیں اور بہت فائدہ اٹھایا۔ آپ کے کلام نے مجھ پر جادو کا اثر کیا۔ اس کے بعد میں نے استخارہ کیا تو ایک دفعہ مجھے یہ آیت سنائی دی، عبدن من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ پھر دوسری دفعہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے فتنوں سے بچنے کے لیے صرف مرزا غلام احمد ہی سفینہ نجات ہیں۔
پھر بعض نشانات دیکھ کر جو افریقہ کے مختلف لوگ ہیں ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ سرکل مبلغ عبد المالک اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مونسی نامے قصبہ میں تبلیغ کے لیے گئے۔ قصبے کے نوجوان نے تبلیغ کی جگہ پر خوب شور شرابہ کیا، نوجوانوں نے، جن پر ان کو تبلیغی نشست بند کرنا پڑی۔ اگلے دن قصبے کے لوگ اپنے ایک پروگرام کے تحت ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اچانک تیز ہوا شروع ہوئی، بظاہر بارش کا کوئی امکان نہ تھا۔ اچانک گھنے بادل آئے اور بڑی تیز آندھی چلی، موسلا دھار بارش ہوئی اور ان کا سارا پروگرام خراب ہو گیا۔ اس واقعے پر قصبہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ طوفان خدا کے غضب کا نشان تھا جو احمدیوں کے تبلیغ سے روکنے کے نتیجے میں ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں 41 افراد نے احمدیت میں شمولیت اختیار کر لی۔ پھر نائجیریا کی رپورٹ ہے کہ وہاں ادولو گاؤں اور اس کے ارد گرد تبلیغ کر رہے تھے، وہاں کافی مخالفت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اس گاؤں کا ایک نوجوان بشیر ہے، اس نے آ کر بتایا کہ اس نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ احمدی لوگ سچے نہیں ہیں تو انہیں تکلیف میں مبتلا کر، اور اگر احمدی سچے ہیں تو مخالفین کو تکلیف میں مبتلا کر جو ایک نشان بنے۔ چنانچہ 5 دن بعد میں نے دیکھا کہ مخالفین میں 2 شخص بیمار ہوئے اور شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جماعت خدا کی طرف سے ہے اور میں سچے دل کے ساتھ ایمان لا کر احمدی ہوتا ہوں۔ پھر برکینا فاسو میں دودگو ریجن ہے، دودگو جگہ ہے، وہاں سے لکھتے ہیں کہ جب تبلیغ کے سلسلے میں مختلف گاؤں کا دورہ کیا تو ایک گاؤں پہنچے۔ اس گاؤں میں ہمارے 100 کے قریب ممبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مربی صاحب کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی اور ہم فصلیں کاشت نہیں کر سک رہے۔ خاکسار نے کہا کہ آؤ خدا سے دعا کرتے ہیں اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ صبح 10 بجے نماز استسقاء ہوگی، تمام گاؤں کے افراد، بچے، بوڑھے، خواتین سب کو اطلاع کر دیں۔ جب اطلاع کی تو غیر احمدی مسلمان اپنے امام سمیت اس نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے نماز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کا واسطہ دیکھ کر کہا کہ اے میرے رب، ان لوگوں کی زمین کی پیاس بجھا دے، ہماری دعائیں سن اور آج ہی یہ نظارہ ان کا والوں کو دکھا دے۔ خدا تعالیٰ نے احمدی بچوں اور خواتین اور بوڑھوں کی دعا کو سنا۔ اسی رات موسلا دھار بارش ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھ کے چلے گئے تھے دوسرے گاؤں میں تبلیغ کرنے۔ صبح جب جماعت ماسو کے لوگ پیغام دینے کے لیے آئے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے گاؤں میں یہ سب سے پہلی بڑی بارش برسی ہے، جو خدا تعالیٰ کا بڑا فضل تھا۔ اس واقعہ سے غیر احمدی مسلمان اور عیسائی بہت متاثر ہوئے، جنہوں نے ہمیں نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور نتیجتاً وہاں 90 بیٹھے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہونا چاہیے اور ان کو شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ایمانی قوتوں کو یقین کے درجہ تک بڑھانے کے واسطے اپنی قدرت کے صدہا نشان دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک سچا تعلق پیدا کرنے والے ہوں، ایسا تعلق پیدا کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا نشان دکھانے والا بنائے اور ہمارے ایمانوں میں اضافہ کرنے والا بنائے، اور آئندہ نسلوں میں بھی ہم اس روح کو پھونکنے والے ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ایک سچا تعلق جوڑو اور جماعت کے ہمیشہ وفادار رہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آئے ہو تو اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی ایمان قائم رکھے اور بڑھاتا چلا جائے۔ اس وقت ایک افسوسناک خبر ہے، 2 جنازے میں پڑھاؤں گا جمعہ کی نمازوں کے بعد، نمازوں کے بعد۔ پہلا جنازہ ہے مکرم رضی الدین صاحب ابن مکرم محمد حسین صاحب کا، جن کو 8 فروری 2014 کو اپنے گھر سے کام پر جانے کے لیے یہ نکلے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی میں یہ تھے، ان کے اہلیہ اور بھتیجا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کراچی میں اس دن ہڑتال تھی اور ان کی اہلیہ نے انہیں کہا بھی کہ کام پہ نہ جائیں،
لیکن یہ پھر بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچے تھے کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے پروفائرنگ کر دی۔ ایک گولی آپ کی گردن میں لگی جس نے سانس کی نالی کو زخمی کر دیا۔ بھتیجا ان کا ساتھ تھا، وہ تو خیر گھر چلا گیا اطلاع دینے کے لیے۔ اہلیہ ان کو فوری طور پر ہسپتال لے گئیں جہاں ڈاکٹر نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن مکرم رضی الدین صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد حسین مختار صاحب کے بیٹے تھے۔ شہید مرحوم کے آباء و اجداد کا تعلق مینڈر ضلع پونچھ کشمیر سے تھا۔ مینڈر کے دو بزرگان نے قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور واپس آ کر تبلیغ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں شہید مرحوم کے پردادا مکرم فتح محمد صاحب نے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی توفیق پائی تھی۔ شہید مرحوم کے دادا کا نام مکرم مختار احمد صاحب جبکہ والد مکرم محمد حسین مختار ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان گوئی ضلع کوٹلی میں آباد ہوا۔ بعد میں 1992 سے کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ ایک فیکٹری میں 6 سال سے ملازم تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ نہایت ہمدرد اور مخلص انسان تھے، ہر ایک سے خوش دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ خلافت سے عشق تھا، عہدیداران اور نظام جماعت کو بہت احترام کرتے تھے، کسی سے جھگڑے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ شہادت کے بعد غیر جماعت دوست بھی اظہار کرتے رہے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ ہی کبھی کسی کو شکایت کا موقع دیا۔ بار بار شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ شہادت سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکا کلہاڑی کی لے کر تعاقب کر رہا ہے اور اچانک وار کر دیتا ہے تو اس سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شہادت سے 2 دن قبل 6 فروری کو ان کی اہلیہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند شہید مرحوم کی شادی ہو رہی ہے۔ پھر اچانک دیکھتی ہیں کہ گھر جنازہ پڑا ہوا ہے۔ میں کہتی ہیں میں بھاگ کر اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں جو قریب ہی تھا، تو دیکھا کہ ایک جنازہ وہاں بھی پڑا ہوا ہے۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ شہید مرحوم کے والد نے بھی خواب دیکھی تھی کہ بڑا بیٹا محمد احمد میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس 17 دن کی مہلت ہے۔ بفضل تعالیٰ شہید موسی تھے اور اکثر مسجد میں ڈیوٹی جو آج کل خدام دیتے ہیں ان میں ڈیوٹی دینے والوں میں بڑے فعال تھے۔ ان کے والد عمر رسیدہ ہیں، 80 سال ان کی عمر ہے، بلکہ مفلوج ہیں، گزشتہ 4 سال سے معذور بھی ہیں۔ یہ اپنے فیملی کے اکیلے ہی کفیل تھے، والدین اور بچوں کے۔ ان کے بھائیوں کو بھی دھمکیاں ملی تھیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے والدین کے علاوہ اہلیہ محترمہ نصرت جبین صاحبہ اور بچے ہیں عزیزہ عطیت النور ہے 7 ماہ کی، صرف ایک ہی بیٹی ہے ان کی، بھائی ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ دوسرا جنازہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے والدین کو بھی اور باقی لوگ بیوی کو بھی بچی کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور صبر اور حوصلے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہوگا ڈاکٹر خالد یوسف صاحب کا جو 7 فروری 2014 کو فضل عمر ہسپتال ربہ میں 46 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر صاحب موسی تھے، بشتی مقبرے میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ کے والد محترم سیٹھ محمد یوسف صاحب نواب شاہ کے امیر ضلع تھے، انہیں 9 ستمبر 2008 میں شہید کر دیا گیا تھا۔ والدہ ان کی نواب شاہ میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا تھا۔ امت شافی اور عطیبہ یوسف اور ایان احمد بیٹا ہے 9 سال کا اور ایمان خالد 5 سال کا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ دے اور ان کا اپنی حفاظت میں رکھے۔ نواب شاہ سے یہاں آئے تھے اپنے والد کی شہادت کے بعد اور بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، وہاں بھی بڑی خدمت کی انہوں نے غریبوں کی، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے نواب شاہ کے
پھر یہ فضل مستطال ربا میں آ گئے تھے، ENT کے رجسٹرار تھے، اور بڑا اچھا مریضوں کے ساتھ ان کا سلوک ہوتا تھا. اور جس دن ان کی وفات ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں، اس دن بھی باوجود اپنی بیماری کے 80 مریض انہوں نے اس دن بھی دیکھے. بڑی خدمت کا جذبہ رکھنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.